بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں محاذہ کے بارے میں ذکر کیا تھا اور تفصیل سے بتلایا تھا۔ اس ویڈیو میں حل ھذا قلم اس کا ذکر کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہے لکھا ہے اس میں اور کیا مقصد ہے اس کا استعمال کرنے کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ لفظ حل کا ترجمہ ہوتا ہے کیا۔ یہ حرف استفہام ہے، یہ بھی حرف استفہام ہے۔ حرف استفہام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا لیٹر، ایسا حرف جن کے ذریعے سوال کیا جائے، کوشچن کیا جائے۔ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ لفظ حل کے ذریعے سے کسی پوزیٹیو چیز کے بارے میں، مثبت چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھ لیتے ہیں، لفظ حل کے ذریعے سے کسی مثبت چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے کیا یہ ایک قلم ہے؟ کیا یہ ایک پینسل ہے؟ کیا وہ بلیک بورڈ ہے؟ کیا وہ ایک کتاب ہے؟ اس طرح سے کوشچن کیا جاتا ہے لفظ حل کے ذریعے سے۔ تو دیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے حل ھذا قلم، کیا یہ ایک قلم ہے؟ تو اس کی عربی کیسے بنائیں گے تو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حرف استفہام کو لانا ہے، جو کوشچن ورڈ ہوتا ہے، اور انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو کوشچن ورڈ ہوتا ہے اس کو شروع میں لاتے ہیں، سب سے پہلے لاتے ہیں۔ تو ہر لفظ کیا جو ہے کوشچن ورڈ ہے، تو اس کی عربی سب سے پہلے لائے ہیں، اس کے بعد میں اس میں اشارہ ہے لائے ہیں، اس میں اشارہ کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے لکھا ہے حل ھذا، حل ھذا۔ اس کے بعد میں قلم کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ مشار الیہ ہے۔ حل ھذا قلم، کیا یہ ایک قلم ہے؟ تو یہاں پر لکھا ہے نعم ھذا قلم۔ تو اگر واقعی وہ قلم ہے تو آپ کو بولنا ہے نعم، نعم ھذا قلم، یس، نام کا ترجمہ یس، ہاں یہ ایک قلم ہے۔ اور اگر وہ قلم نہیں ہے تو آپ لگائیے لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جس سے انگلش میں نو استعمال ہوتا ہے، نو، نہیں۔ تو وہ قلم نہیں ہے تو آپ کو کیا بولنا ہے؟ لا نہیں، ھذا کرسی، نہیں، یہ کیا ہے؟ ایک کرسی ہے۔ اس طرح سے یہاں پر سبق میں استعمال ہوا ہے۔ حل ھذا مرسام، کیا ایک پینسل ہے؟ سوالیہ نشان لگایا گیا ہے، اس کے بعد میں کہا لا نہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ حل ھذی سبورہ، کیا یہ ایک بلیک بورڈ ہے؟ نعم یعنی ہاں، ھذی سبورہ، یہ ایک بلیک بورڈ ہے۔ حل ذالک مرسام، کیا وہ پینسل ہے؟ نعم ذالک مرسام، ہاں وہ ایک پینسل ہے۔ حل تلک سبورہ، کیا وہ بلیک بورڈ ہے؟ نہیں ہے، تو آپ کہیے لا نہیں، تلک منضدۃ، وہ ایک تپائی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو سوال کرنا ہے لفظ حل کے ذریعے سے۔ ہم اس کی ترتیب لکھ دیتے ہیں۔ حرف استفہام شروع میں لانا ہے، حرف استفہام، میں نے پلس کا نشان لگایا آسانی کے لیے، اس کے بعد میں اس میں اشارہ کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد میں مشار الیہ کا استعمال۔ مشار الیہ کا مطلب ایسا اسم یا ایسی چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے حرف استفہام لانا ہے، اس کے بعد میں اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے، اور اس میں اشارہ کے مطابق مشار الیہ کا استعمال کرنا ہے۔ اگر یہ مذکر ہوگا تو مشار الیہ بھی مذکر استعمال ہوگا۔
اور اگر اس میں اشارہ مؤنث ہوگا تو مشار الیہ بھی مؤنث استعمال کریں گے. آئیے ایک جملہ لکھ لیتے ہیں. کیا یہ ایک قلم ہے؟ یا آپ یہاں پر دوسرے ناؤن لاتے ہیں. کیا یہ ایک میز ہے؟ تو اس کے عربی کیسے بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے حرف استفہام کو لانا ہے. حرف استفہام یہاں پر کیا ہے تو اس کی عربی کیا ہے؟ حل. اس کے بعد میں اس میں اشارہ لانا ہے. تو مکتبن کا مطلب میز ہے تو وہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی کیا لائیں گے؟ مذکر لائیں گے. حل ھذا مکتبن. حل ھذا مکتبن. حل ھذا مکتبن. کیا یہ ایک میز ہے کہ عربی نہیں لانا ہے. تو اس طرح سے آپ کو پریکٹس کرنا ہے. جیسے اس میں اشارہ ہوگا ایسے مشار الیہ استعمال ہوگا. اگر یہاں پر اس میں اشارہ مؤنث ہوتا تو ہم مؤنث نکرہ استعمال کرتے. تو حل ھذا مکتبن. کیا یہ ایک میز ہے؟ اور اگر ہے تو آپ کہیے نام ھذا مکتبن. ہاں یہ ایک میز ہے. اور اگر نہیں ہے آپ کہیں گے لا نہیں ھذا کرسی. یہ ایک کرسی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے بنا کر کے. حل ھذا مکتبن. کیا یہ ایک میز ہے؟ اگر ہے تو آپ کہیے نام. نام کا مطلب یس. نام ھذا مکتبن. ہاں ھذا مکتبن. یہ ایک میز نہیں ہے تو آپ کو بولنا ہے لا نہیں اور اس کے بعد میں لانا جو چیز ہے اس کو ذکر کرنا ہے. نہیں ھذا کرسی. نہیں. لا کا ترجمہ نہیں. ھذا کرسی. نہیں ھذا کرسی. یہ ایک کرسی ہے. تو اس طرح سے اس میں پریکٹس کرنا ہے. دیکھ لیتے ہیں. حل ھذا قلم. کیا یہ قلم ہے؟ نام ھذا قلم. ہاں یہ قلم ہے. حل ھذا مرسام. کیا ایک پینسل ہے؟ لا نہیں ھذا قلم. یہ قلم ہے. حل ھذی سبورہ. کیا یہ ایک بلیک بورڈ ہے؟ نام یعنی ہاں ھذی سبورہ. یہ ایک بلیک بورڈ ہے. حل ذالک مرسام. کیا وہ پینسل ہے؟ نام ہاں ذالک مرسام. وہ ایک پینسل ہے. تلک سبورہ. کیا وہ بلیک بورڈ ہے؟ لا نہیں تلک منضدۃ. وہ ایک تیپائی ہے. تو اس طرح سے درس اول جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ کو پریکٹس کرنا ہے. جتنا آپ پریکٹس کریں گے مشق کریں گے اتنا ہی بہت جلدی عربی زبان بولنا آسان ہوگا اور سمجھنا بھی آسان ہوگا. فقط والسلام.